بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سیریز چلا رہے تھے کہ انگلش کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں, ہاؤ وی کین لرن انگلش. اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ انگلش کو امپروو کرنے کے لیے لفظی ٹرانسلیشن اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے. اصل میں وہ ہوتی ہے پریکٹس کے لیے. بچے جب صحیح کر نہیں پاتے ہیں تو ان کے ٹینسز کی پریکٹس کے لیے ہوتی ہے وہ, اور ٹرانسلیشن بھی ان کو پھر صحیح طریقے سے آ جاتی ہے. ایک سینٹینس لکھو اور اس کو بائفرکیٹ کر دو, یعنی کہ اس کے سلیشز ڈال کے نا اس کے علیحدہ علیحدہ لفظوں کے ترجمے جو ہے نا اس کے اوپر لکھو, اور پھر اس کو جو بھی ٹینس ہے اس ٹینس کے حوالے سے اس کا سینٹینس جو ہے نا وہ کریٹ کرو. یہ ایک ترکیب ہوتی ہے. اس میں بھی وہی چیزیں کاؤنٹ ہوں گی, ووکیبلری کاؤنٹ ہوگی, تاکہ آپ کو ہر لفظ کا جو ہے نا انگلش ٹرانسلیشن آنا چاہیے. ووکیبلری کا ہونا بڑا ضروری ہے. ووکیبلری کا فارمولہ یہی ہے کہ جیسے بیک بیسی کا فارمولہ ہوتا ہے کہ ایک شعر کے آخری لفظ سے اگلا شعر شروع کرنا ہوتا ہے, اسی طرح انگلش کے بھی ایک ورڈ لکھتے ہیں. مثال کے طور پر 1 لکھ دیا تو اگلا جو ہے نا اس کا لاسٹ ورڈ جو ہے ای ہے, تو اگلا لفظ جو شروع ہوگا وہ ای سے شروع ہوگا. ایسے ٹی سے 8 ہو گیا, ٹی سے ٹیبل ہو گیا, ایسے یہ چلتا رہتا ہے. اس میں پہلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا ایک گریجویٹ کا, وہ 10 منٹس میں اسے 50 جو ہے نا لکھنے پڑتے ہیں ورڈ. تو 50 ورڈز اگر وہ 10 منٹ میں لکھ لیتا ہے, میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا. وہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, پہلے کی چیز میری کنسنٹریشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ہر چیز میں اس طرح دوسرے سبجیکٹ پڑھے جاتے ہیں سائنسز کے, اور ان کو ہر چیز کو یاد کر لیا جاتا ہے. اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سیکنڈ لینگویج ہے, ہماری فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں. تو اس لیے اس کو بڑا غور سے اور کنسنٹریشن سے اور توجہ سے, یعنی کہ اس پر بڑی طرح توجہ خاص رکھنی پڑتی ہے, تو تبھی جا کے انگلش بندے کو جو ہے نا وہ سدھر جاتی ہے. اچھا, لفظی ٹرانسلیشن میں ووکیبلری کی کتنی امپورٹنس ہے؟ امپورٹنس ہی تو ووکیبلری کو کیسے امپروو کریں, اس کو ووکیبلری کو تو میں نے بتایا تو ہے. 1 لکھ دیا, اس کے لاسٹ ورڈ سے اگلا ورڈ لکھا, اور پھر آگے اس طرح چلتے گئے. 10 منٹ میں آپ نے 50 لفظ لکھنے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے فرسٹ. اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ پہلے 50 والی پریکٹس کریں, پھر اس کو بڑھاتے جائیں. جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے 100 ہو جائے گا, 200 ہو جائے گا. اس میں اس کا فارمولہ یہ ہے کہ گریجویٹ کو 3000 ورڈ انگلش پہ آنے چاہیے. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات شیئر کروں گا ڈاکٹر صاحب. جب ہم پڑھا کرتے تھے گورنمنٹ ملت کالج میں, تو ہمارے جو استاد کے ٹیچر تھے, تو انہوں نے ووکیبلری کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت میتھڈ اور کلیہ ہمیں بتایا. وہ فرمانے لگے کہ آپ روزانہ انگلش ڈکشنری سے 10 الفاظ آپ یاد کریں روزانہ, اور رات کو یاد کریں, صبح اس کے پریکٹس کریں. فرمانے لگے کہ آپ 10 الفاظ روزانہ یاد کریں گے تو مہینے میں آپ کے 300 الفاظ بن جائیں گے, اور سال میں آپ کے تقریباً 1200 الفاظ بن جائیں گے. تو ود ان منتھ آپ کی ووکیبلری بہت امپروو ہو جائے گی. دیکھیے یہ نا سیکنڈ میتھڈ ہے. فرسٹ میتھڈ جو میں نے بتایا ہے وہ ہے. سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ پھر آپ اس کو نا کیٹیگری وائز, یعنی کہ اے کے کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں وہ لکھیں, بی کے کتنے آتے ہیں, سی کے جیسے ڈکشنری میں مینٹیننس ہوتی ہے. پھر ڈکشنری کو کنسلٹ کریں کہ آپ نے کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ نہیں لکھے, پھر ان کو جو ہے نا انڈر لائن کریں اور ان کو بھی اس میں شامل کریں. اس طرح آپ کی ووکیبلری جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھنے کی بجائے تیزی سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ووکیبلری کو نا روز 30 منٹ دینے پڑیں گے. 30 منٹ میں آپ 30 منٹ سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے. پھر جو ووکیبلری آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے اس کا یہ ہے کہ اس لفظ کو ایک سینٹینس بنا کے اس میں استعمال کریں. یہ سینٹینسز بناؤ, ریٹن پریکٹس بھی ہو جاتی ہے, اس سے ریڈنگ کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے, گرامر کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے, ووکیبلری کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. یہ ساری پریکٹس جو ہیں. اچھا, اس میں ووکیبلری کو مزید امپروو کرنے کے لیے یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ اپنے پاس جیب میں ایک پیج رکھیں. روزانہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں